الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی ادعو الیک فی هذه الیات الدنیا واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدک ورسولک فلا تکلنی الی نفسی فانک ان تکلنی الی نفسی تقربنی الی الشر وتباعدنی من الخیر وانی لا اتکل الا برحمتک فاجعل لی عندک عہدا توفیہ الی یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اما بعد سامعین کرام، یہ عہد نامہ ہے۔ عہد نامہ یوم میثاق میں جو اللہ رب العزت کی جملہ عالم نے، خلق نے، جملہ مخلوق نے اللہ کی توحید اور انبیاء کی رسالت کا اقرار کیا تھا، قرآن مجید فرقان حمید میں 4 مقامات پر روز میثاق 4 عہدوں کا ذکر موجود ہے جو مختلف مواقع پر اللہ رب العزت نے خلق سے وعدہ لیا، اور آج میں نے جو عہد آپ کے سامنے عہد نامہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ آخری مرتبہ کا عہد ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اس عہد کے متعلق فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ یہ آیت کا ایک جز میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس کے جواب میں جب اللہ رب العزت نے جملہ تمام روحوں کو بلا کر فرمایا کہ کیا تم آخری نبی کی معاونت مودت کرو گے، تو جملہ ارواح نے اس وقت توحید الہ العالمین، اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار توحید باری تعالی اور تصدیق رسالت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجدید عہد کی صورت میں کر کے اللہ رب العزت سے یہ وعدہ کیا۔ تو اس وعدے کو، اس اقرار توحید، اقرار رسالت کو ایک فرشتے نے تحریر کر کے عرش معلی کے نیچے رکھ دیا، محفوظ کر لیا۔ احادیث پاک تفسیر کبیر میں اکثر روایات میں آتا ہے کہ جب روز قیامت عہد کرنے والے حاضر بارگاہ الہ ہوں گے تو یہ عہد نامہ، یہ نوشتہ ان کو دیا جائے گا، وہ نوشتہ لے کر سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، داخل کر دیے جائیں گے۔ تفسیر کبیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود مفسر قرآن صحابی رسول کے
دو اقوال موجود ہیں، اور اس کے علاوہ حضرت صدیق اکبر عکس حسن کمال محمد کے بھی آثار صحابہ میں دو اقوال عہد نامے کے متعلق، اس کے جواز کے متعلق موجود ہیں۔ ان کے علاوہ امام صفار جو ایک بہت بڑے فقہ کے امام ہیں، ان کے اقوال بھی موجود ہیں۔ ان کے علاوہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تو میت کے کفن پر لکھنے کا جواز بھی ثابت کیا ہے۔ اور بہار شریعت نے بھی عہد نامے کے جواز میں مدلل دلائل سے ثابت کیا ہے، لہذا یہ مختصر الفاظ ہیں عہد نامے کے، ہر شخص کو پڑھنا چاہیے۔ بعض ائمہ تو یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھتا ہے وہ سیدھا جنت الفردوس میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی لیکن کفن پر لکھنے کے متعلق ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیاہی سے نہ لکھا جائے، بلکہ اپنے دایاں ہاتھ کی انگلی سے لکھا جائے، اور قبر میں دائیں طرف رکھنے کا بھی، قبلہ رخ کی طرف رکھنے کا بھی جواز پیش کیا گیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت عہد نامہ پڑھنے، سمجھنے اور جو اقرار توحید و رسالت ہم نے یوم روز میثاق اللہ رب العزت سے جملہ خلق نے کیا تھا، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں کرپشن کے متعلق ویلاگ بیان کرتا رہا، یہ میرا 5واں ویلاگ ہے۔ مختصراً یہ کہ ایک مرتبہ بندہ ناچیز دلے والا آٹا پوائنٹ ماہ سیام کے آخری ایام میں گیا۔ اس بات کا کھوج لگانے کے لیے کہ لوگوں کی بہت شکایات ہیں۔ جب آٹا پوائنٹ پر پہنچا تو دیہاتوں سے چند افراد، ویسے تو افراتفری کا عالم تھا، ایک رش کی صورتحال تھی، کیفیت تھی۔ میں نے چند افراد سے انٹرویو لیے، اور پہلا انٹرویو مختصراً گوڈا سے تعلق رکھنے والے ایک متوسط طبقے کے زمیندار سے لیا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں تیسری مرتبہ آٹا پوائنٹ پر آج روزہ رکھ کر فوری طور پر حاضر ہوا ہوں۔ چند افراد یہاں موجود تھے۔ میں نے آٹا پوائنٹ پر موجود متعلقہ ایڈمنسٹریشن عملہ سے منت سماجت کر کے یہ ریکویسٹ کی کہ پہلے میں 2 مرتبہ خالی لوٹ چکا ہوں، اب مہربانی فرمائی جائے مجھے 20 کلو کا ایک تھیلا آٹا دیا گیا، جبکہ
ہمارے 3-4 گھر ہیں اور ہر گھر میں آٹا لینے کے لیے ایک کارڈ اہل ہو چکا ہے، یعنی ہر گھر کا ایک ایک فرد اہل ہے۔ 9 عدد تھیلا ہمارا استحقاق تھا، لیکن اب تیسرا چکر ہے، صرف ایک تھیلا 20 کلو آٹے کا، جو مجھے قیمت سے بھی زیادہ پڑتا ہے۔ میں 500 روپے کا پیٹرول صرف کر کے گوڈا سے یہاں آتا ہوں اور 1000 روپے کی دہاڑی یومیہ اجرت، کیونکہ فصلوں کا موسم ہے، فصلوں کے موسم میں مزدور نایاب ہوتے ہیں۔ میں مزدوری بلکہ اپنی کاشتکاری چھوڑ کر یہاں آتا ہوں۔ اگر میں حساب لگاؤں تو اس سے بہتر تھا کہ آنے جانے اور دہاڑی ضائع ہونے کی بجائے 2 یا 3 اور بھی تھیلے مول خرید قیمتاً خرید سکتا تھا، لیکن میں نے یہ لالچ کیا کہ مفت گورنمنٹ کی سکیم ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ فائدہ کی بجائے میرا نقصان ہوا۔ میں نے آٹا پوائنٹ کے انچارج صاحبان سے گفتگو کی اور اپنی شکایات، تحفظات ان کے سامنے رکھے، تو آٹا پوائنٹ پر موجود بلال نامی سیکورٹی انچارج اور چند دیگر افراد نے کان کھڑے کر لیے۔ بلال تو خواہ مخواہ الجھنے پر اتر آیا۔ جب میں نے ان سے معلومات لے کر، میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ میں ریٹائرڈ BS 14 میں ایک ملازم تھا اور یہ سب کچھ جانتا تھا۔ میں ٹرک آٹا کے قریب گیا اور جملہ معلومات جب لیں تو میری بھی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ واقعہ یہاں تو کرپشن بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے۔ وہ اس طرح کے مل والے 400-500 تھیلا کم دیتے تھے اور یہاں آٹا پوائنٹ پر موجود انچارج وصولی پوری کی پوری کر دیتا تھا۔ مثلاً اگر 3500 تھیلا وہاں جاری کاغذی طور پر جاری کیا گیا تو یہاں 3000 تھیلا پہنچتا تھا۔ 500 تھیلا آٹا کی وہاں مل میں کرپشن ہو جاتی تھی، وہاں مل اور اوپر کی سطح پر چلا جاتا تھا۔ یعنی یہ ایک پوائنٹ دلے والا کا احوال ہے۔ اور یہاں جب پہنچتا تھا تو مختلف لوگوں سے کارڈ اکٹھے کیے جاتے تھے، اور اگر کوئی اہل ایک تھیلا لے گیا تو ایک مزید تھیلا دے کر اس کے کھاتے میں 3 تھیلے پورے ڈال دیے گئے۔ اگر پہلی مرتبہ آیا یا پہلے وصول نہ کر سکا تو 1 تھیلا دیا اور 2 تھیلے اپنے کھاتے میں ڈال دیے۔ اسی طرح بوزہ گوڈا سے 150 شناختی کارڈ اکٹھے کیے گئے، اور ان کارڈوں پر چاہے ان کا استحقاق تھا یا نہ تھا، وہ اہل تھے یا نہ تھے، ان کے کھاتے میں 3 تھیلے ڈال دیے گئے، اور ایک تھیلا اس
آٹا پوائنٹ پر موجود ایڈمنسٹریشن کے کھاتے میں چلا گیا۔ ایک ایک تھیلا کارڈ اکٹھے کرنے والے دلال لے گئے اور ایک ایک تھیلا اہل کارڈ جن کا شناختی کارڈ تھا ان کو ملا۔ یعنی کرپشن کی انتہا اور سیکورٹی عملہ کی غنڈہ گردی کی انتہا ہو چکی ہے۔ جب میں اڈہ نصرت والا پر گیا تو وہاں کوچز میں آٹا ہی آٹا موجود تھا۔ میں نے ڈرائیور صاحبان اور اڈہ مینیجر صاحبان سے اور قریب کے دکانداران سے مکمل طور پر انویسٹیگیشن کی، چھان بین کی، تو مجھے پتہ چلا کہ یہ سلسلہ تو پہلے دن سے جاری ہے اور دلے والا آٹا پوائنٹ سے آٹا دریا خان جاتا ہے، جبکہ دریا خان میں 2-3 پوائنٹ تھے۔ جب بندہ ناچیز نے سراغ لگانا شروع کیا کہ دریا خان یہاں سے آٹا کس طرح جاتا ہے، تو مجھے معلوم ہوا کہ سیکورٹی انچارج تھانہ دلے والا کا تعلق شہر دریا خان سے ہے اور یہ اس کی ایما پر روزانہ 50-20 سے 100 تک آٹے کے تھیلے دریا خان جاتے ہیں اور وہاں ایڈوانس فروخت بھی ہوتے ہیں اور رشوت کے طور پر بھی دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی معلومات موصول ہوئیں جن کی تفصیل ضروری نہیں۔ بندہ ناچیز نے ایک درخواست لکھ کر چیف منسٹر پنجاب، چیف سیکرٹری پنجاب کو روانہ کر دی اور یہ جملہ احوال تحریر کیا، جبکہ کچھ ویڈیوز میرے پاس محفوظ ہیں اور ایک پٹواری کی کرپشن کے 6,000 روپے کے 10 کلو کے 10 تھیلے اس نے فروخت کیے، اس کے ثبوت بھی میرے پاس موجود ہیں۔ اس کے علاوہ دکانات اور ہوٹلوں پر بھی آٹا فروخت ہوتا رہا۔ انشاءاللہ شاہد خان عباسی نے قومی اسمبلی میں اور دیگر مقامات پر کرپشن کی بات کی ہے کہ فری آٹا فراہمی میں اربوں کی کرپشن ہوئی ہے۔ شاہد خاقان عباسی کی بات 100% درست ہے اور قومی اسمبلی نے بھی اس کا نوٹس لے لیا ہے۔ میری درخواست بھی پنجاب لیول پر پہنچ چکی ہے۔ انشاءاللہ اس کی انکوائری ہوگی اور ملازمین کرپٹ افراد کو سخت سے سخت سزا انشاءاللہ ہو کر رہے گی۔ رہا یہ سوال کہ آپ کیوں ایسا کرتے ہیں، یا چلو جو کچھ بھی ہوا سو ہوا، وہ سب گزر گیا، تو سامعین کرام میں اس لیے یہ سب کچھ کرتا ہوں، کرپشن کے خلاف آواز اٹھاتا ہوں کہ اگر اس سال خدا نخواستہ کرپشن ہوئی ہے اور یقیناً ہوئی ہے، تو آئندہ جو عملہ آئے گا وہ پچھلا ریکارڈ بھی سامنے رکھے گا، وہاں کرپشن کم ہوگی۔ اگر ہم آج خاموش ہو گئے تو کل
اس کرپشن میں مزید اضافہ ہوگا۔ اس لیے میرا عوام سے یہ سوال بھی ہے اور گزارش بھی ہے کہ اگر کوئی سرکاری ملازم یا کوئی ادارہ آپ سے رشوت وصول کرے، سرکاری فیس سے زیادہ تجاوز کرے اور اوور چارجنگ کرے تو بندہ ناچیز کو بذریعہ موبائل آگاہ کرنا، میں آپ کا ساتھ دوں گا اور اپنا جہاں جانا پڑا اپنا کرایہ بھی اپنا خرچہ بھی خود برداشت کروں گا۔ انسانی ہمدردی کے طور پر اور معاشرے میں کرپشن اقربا پروری کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار ہوں۔ اب عوام سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ بھی تیار ہو جائیں، صف بستہ ہو جائیں کرپٹ افراد کے خلاف۔ انشاءاللہ یہ ملک پاکستان ہمارا ہے، اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، ہم مسلمان ہیں۔ بے ایمانی، افراتفری، بغض و عناد، منافقت اور جیب بھرو سیاسی تحریکوں کے ہم خلاف ہیں۔ ہم کسی پر نمبر لگانا نہیں چاہتے، لیکن جو نمبروں کی ایوریج ہے وہ تقریباً کافی اوپر جا چکی ہے، لہذا آپ سیاسی ڈیروں پر طواف کرنے کی بجائے شعور پکڑیں، شعور حاصل کریں۔ یہ ہمارا معاشرہ آج سے کئی سال پہلے کا نہیں، آج 2023 ہے۔ ینگ جنریشن پڑھ لکھ چکی ہے اور شعور بیدار ہو چکا ہے، اٹھ کھڑے ہوں اپنے استحقاق کے لیے، اپنے مرتبہ اور مقام کے لیے، اپنی عزت کے تحفظ کی خاطر، اپنے ملک کی بقا کی خاطر، اپنے ملک کے تحفظ اور امن و امان کی خاطر اور اس تفرقہ و انتشار کے خاتمے کی خاطر آپ اٹھیں اور کرپٹ افراد جنہوں نے ہر ڈپارٹمنٹ میں تفرقہ انتشار کی کیفیت پھیلا رکھی ہے، اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔